آج ہم کچھ غور کرتے ہیں اب تک زندگی کیسے گزاری, اب آگے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے, ہو از دا سکسیسفل. بڑی بات ہوتی ہے کہ یار مدنی چینل میں اگر جناب اس پوسٹ پر پہنچ جائے, نہیں یار اس چینل کا ڈائریکٹر بن جانا تو کامیاب ہے, جس کی اتنی سیلری بن جائے وہ کامیاب, جس کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں وہ کامیاب ہیں. نہیں جناب, جو طاقتور ہے وہ کامیاب, جو پاورفل ہے جو کامیاب ہیں, ملک کا وزیر اعظم بن جائے تو وہ کامیاب. نہیں جناب آپ وزیر اعظم نہیں, اتنا فیم ہو جائے نا. الگ الگ لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہے نا, کہ اتنے فالوورز ہوں, سوشل میڈیا پر اتنے چاہنے والے ہوں, دنیا کے اتنے ملکوں کا سفر کر لیا ہو, یا فلاں ملک کا پاسپورٹ مل جائے. ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ اور الگ ٹارگیٹس ہیں. ہر بندے کو آپ پوچھیں گے تم بتاؤ کامیاب کون ہے, تو وہ کہے گا فلاں, وہ کہے گا وہ دوسرا کہے گا فلاں طریقے کا کامیاب. اٹ مینس ایوری بڈی ہیو ڈفرنٹ مائنڈ. تو کیسے پتہ چلے کہ کامیاب کون ہے؟ اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کو فالو کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ہم سب مل کے بتائیں گے کامیاب کون ہے, یا جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ بتائے کامیاب کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا ہے, اور وہی شہرت دینے والا ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی کامیابی دینے والا ہے, اور کامیابی کا صلہ بھی وہی دینے والا ہے. تو پھر وہ بتا دے تو پھر فائنل ہے نا. تو آج قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے کہ اے رب کے پیارے کلام تو بتا دے کہ کامیاب کون ہے. اور سبحان اللہ, میں جن آیتوں کی طرف آج جاؤں گا اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی گئی ہے کہ اتنے سارے کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا, پھر ہمارا ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے, ہم جب ادارے میں ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی ٹارگیٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے مہینے میں یہ کام اتنا کر لینا ہے. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کر لیا تو کیا ملے گا؟ ہیں بھائی, ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو کوئی انسینٹیو, کوئی آپ کہیں گے سرٹیفکیٹ ملے گا, بھائی آگے اگلے سال آپ کا اجارہ بڑھ جائے گا. آپ ٹارگیٹ کو اچیو کب کرتے ہیں, یا کوشش کب کرتے ہیں اس کو کرنے کی, کہ دین یو نو دا انسینٹیو, کہ بھائی اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سبحان اللہ, اللہ کریم نے پہلے تو بتایا قرآن میں کامیاب کون ہے, اور پھر ان کا انعام بھی بتا دیا ہے. کامیاب اللہ کے نزدیک بن جائیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں. اور جو انعام اللہ نے قرآن میں اعلان کیا نا, اس سے بڑا دنیا میں کوئی انعام بھی نہیں ہے. دا بگیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ ان کامیاب لوگوں کو ملے گا جن کا قرآن میں ذکر ہے. میں ابھی آیتیں پڑھوں گا کہ رب کریم نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کامیاب کون ہے, اور یہ بھی بتایا جو کامیاب ہے ان کا انعام کیا ہے. نا آج آپ کو میں گویا یوں سمجھ لیں, میں آپ کو قرآن کی طرف سے ایک ٹارگیٹ دے رہا ہوں کہ اس کو اچیو کر لو, کائنات کا سب سے بڑا انعام آپ کو مل جائے گا. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اچھا, جو اور خوبصورت بات, آپ سوچیں گے یار پھر تو بہت کچھ کرنا پڑے گا, بہت بڑے بڑے کام ہوں گے, اوئے ہوئے کائنات کا سب سے بڑا انعام, وی ہیو ٹو ڈو سو مچ تھنگس. نہیں, مزے کی بات یہ ہے صرف 5 سے 6 کام قرآن نے بیان کیے, اور وہ اتنے مشکل بھی نہیں ہیں, کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر بندہ کرنا چاہے اٹس ناٹ بگ ڈیل. اب غور سے آئیے میں آپ کو رب کے کلام کی طرف لے چلتا ہوں. اب وہ آیتیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے, آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون. پہلی آیت, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. آپ سب کو مبارک ہو, الحمدللہ. اس پہلی آیت پہ ہم سب کا عمل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. ایمان والے کامیاب ہیں, اور ہم کون ہیں؟ ایمان والے. الحمدللہ, فرسٹ کیٹیگری, یعنی پہلا کوشچن کے آگے ٹک ہو گیا ہے. اس وقت دنیا میں دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ون وے ٹریفک ہے. جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. ہم مسلمان تو ہو گئے, پہلا سوال ٹک, مگر کامیاب کب ہوں گے؟ جب مسلمان مریں گے. قبر میں بھی ایمان لے کر جائیں گے نا. کوئی زندگی بھر مسلمان رہے, معاذ اللہ پہ کافر ہو جائے, مرتد ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ تو یہ بات ذہن کے کسی گوشے میں رہنی چاہیے, اس کا ڈر رہنا چاہیے, اس کی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ مسلمان تو بنا دیا, اب ایمان سلامت رکھیو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہوتی تھی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو سلامت رکھ. یہ ہماری تربیت ہے نا. کامیاب لوگ کون ہیں؟ ایمان والے. ہمیں ایمان والا بنایا اللہ نے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, مگر ایمان سلامت رکھنا ذمہ داری ہماری ہے. ہم نے اس کو ہاتھوں سے ضائع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اب آگے چلتے ہیں. اب وہ ایمان والے کون ہیں جو کامیاب ہیں؟ ان کی کیٹیگریز بیان کی ہیں. 6-7 کام ہیں, غور سے سنتے جائیں اور آج نیت کر لیں. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو ملنے جا رہا ہے. اگر اس کے لیے 5-6 کام کرنے ہوں تو میرے جیسا آدمی تو کہے بھائی مجھے کام بعد میں بتانا, نیت میں پہلے کرتا ہوں, میں کروں گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. آپ سن لیں کیا کرنا ہے, بس جنت کا راستہ اور ایسا انعام, ابھی انعام بتاتا ہوں آپ کو.
اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلا کام وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں فوکس بھی ہے، نماز میں توجہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ تو ڈبل کام ہو گیا، کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھیں گے تو خشوع و خضوع کی باری تو آئے گی نا، لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کہتی میں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آقا نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ شیطان آتا ہے کہ کسی طرح اس کا دماغ کہیں اور چلا جائے۔ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور باجماعت نمازی تھے، اپنی مارکیٹ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے جاتے۔ ایک دن عشاء کی نماز چلی گئی تو رونے لگے۔ نمازیوں نے کہا کیا ہو گیا، جماعت چلی گئی، بھائی اپنی پڑھ لو۔ کہہ رہے یار مسئلہ یہ ہے، دکان بند کر کے عشاء میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں سارا حساب کرتا تھا، اب امام صاحب نے جماعت تو چلی گئی میری، اب نماز خود پڑھوں گا تو حساب بھی الگ سے کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ بظاہر تو ایک چٹکلا ہے، لیکن ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید بہت سارے پروگرام، بہت سارے ایڈیٹنگ کے ٹولز، بہت ساری جناب وہ چیزیں ہمیں دماغ میں یاد آتی ہیں، یار یہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا، یہ ای میل باقی ہے تو یہ جواب باقی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، لیکن پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نماز کیسے پڑھتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ جو سیدنا منصور کی چھت پر ایک لکڑی نظر آتی تھی وہ کدھر ہے؟ روز چھت پہ ایک لکڑی نظر آتی تھی۔ تو بتایا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی، حضرت منصور روزانہ رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے پوچھا کہ وہ لکڑی نظر نہیں آ رہی آج کل، وہ روز رات کو دیکھتے تھے لکڑی نظر آتی تھی۔ یعنی اتنا اسٹریٹ، اتنا فوکس، اتنا ادب کے ساتھ نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے کوئی لکڑی یا کوئی تنا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور اس میں توجہ رکھنی ہے اور جو انعام ہے وہ حاصل کرنا ہے نا۔ اچھا اب آپ کہیں یار توجہ ہوتی نہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز کا معنی سمجھیں، میننگ سمجھیں۔ جب آپ کو نماز کے معنی آتے ہوں گے نا، الحمدللہ رب العالمین جب کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم، تو میں رحمان رحیم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جب آپ یہ تلاوت جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ 2-3 بار پڑھ لیں۔ تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ ترجمے کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ سائڈ پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ مومن کامیاب ہے، کام یاد رکھیے گا، پہلا کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کہ وہ فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی اچھائی سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اب ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں کوئی کہے نا یار میں ذرا بیٹھنا 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ابھی 10 منٹ کیا کریں گے؟ موبائل نکالا اب براؤزنگ شروع، وہ 10 کی جگہ 20 منٹ میں آئے، 25 منٹ میں آئے، کوئی ٹینشن نہیں، بس دیکھ ہی جا رہے۔ بعض اوقات تو 2-2 گھنٹے موبائل پر گزارے۔ آپ سے کوئی پوچھے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے ہی دیکھ رہا، 2 گھنٹے نکال دیے۔ شاید گناہ تو مل گئے کیونکہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، مگر ملا کچھ نہیں۔ اور یہی 2 گھنٹے ذکر ہو جاتا، تلاوت، اگر مائنڈ بنا ہوتا نا کہ یار 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے، یہ بندہ مجھے کہہ کر گیا میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، یہی موبائل نکالنا ہے، نکالنا کچھ اور نہیں ہے، مگر اس میں قرآن آن کرنا ہے اور 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے 10 قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ بندہ 10 منٹ کے بعد آیا، آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا، اور یہی 10 منٹ سوشل میڈیا پہ گزارے، شاید کتنے سارے گناہوں کے انبار لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں تو ہمارا اتنا فضول کاموں میں انوالومنٹ ہو گئی ہے کہ گھر والوں کو دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ آج کل گھر پر جا کر بھی لوگ گھر پر نہیں ہیں۔ کبھی کبھی تو گھر والے بتاتے ہیں کہ 5 بندے گھر میں ہی بیٹھے ہیں مگر سب کے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ پہلے گھر سے جاتے تھے تو گھر والے پوچھتے تھے کیسا دن گزرا، ہم گھر والوں سے پوچھتے تھے دن کیسا گزرا، بچے کو توجہ دی، بھائی بہن کی طبیعت پوچھی، امی ابو کا حال احوال پوچھا، ختم۔ ایک تو پہلے منہ میں کچھ لوگوں کو کچھ رکھا ہوا ہے وہ بولتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے۔ نہ کریں ایسا، خاص یہ بات سمجھ آ جائے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک آیت ٹائم مینجمنٹ کے لیے شاہکار ہے کہ اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ فضول باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ تو سمجھ جاؤ کہ اگر کامیاب بننا ہے تو فضول باتیں، خاص طور پہ گناہوں والی باتیں جو میرے کو کچھ دے تو نہیں رہی ہیں، میرے لیے جہنم کا عذاب اکٹھا کر رہی ہیں، تو پھر کیوں جاؤں ادھر بھائی۔ اب آگے چلیے، اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ یہ
تیسرا کام دے دیا ہمیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے تو وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے کام کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ فرمایا اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ فرمایا تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی ہم انسان ہیں، ہمارے جسم کے تقاضے ہیں، ہماری کچھ انسان کی پرسنل خواہشات ہیں، لیکن شریعت نے اس کا جائز طریقہ بیان کیا کہ وہ شادی کر کے اپنی ازواج کے ساتھ اپنی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور غلط نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کنفرم جنت میں جاؤں گا۔ انبیاء وہ تو معصوم ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے ذریعے جنت کی گارنٹی دے دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ دونوں جنت کی چابیاں ہیں۔ آقا نے فرمایا داڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، اور رانوں کے درمیان والی چیز یعنی شرم گاہ، یعنی پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی اور زبان، یہ دو صحیح استعمال کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دونوں کو غلط استعمال مت کرنا۔ اور اس کا مطلب، اس کا مفہوم مخالف پتہ کیا بنتا ہے کہ ان دونوں کو سنبھالنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو جائز طریقہ ہے اس سے تو ٹھیک ہے، باقی ناجائز طریقے کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ آج کل کی جو گیدرنگز ہیں، گندی چیزوں کو دیکھنا سننا، پھر انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، پھر انسان غلط کام کی طرف جاتا ہے۔ نہ کرو ایسا، شیطان کے واروں میں نہ آئیے، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں کیونکہ انعام بہت بڑا رب نے تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، 4 کام ہو گئے۔ اب آگے فرماتا ہے، فرمایا وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کے پاس امانت رکھائی جائے تو امانت پراپر لوٹاتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے بھی بڑا پرابلم ہے، کسی کے پیسے پڑے ہوئے مل جائیں، بندہ کہے تو میرے ہو گئے، کوئی بھول جائے سامنے والا تو ادھر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ قرضہ لینے کے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے، قرضہ لوٹاتے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے۔ ارے بھائی فکر ہی نہ کرو، تمہارے گھر آ کر دے جاؤں گا۔ گھر آ کر دے جاؤں گا تو الگ بات ہے، وہ آپ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کو جواب ہی نہیں ملتا، فون ہی نہیں اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ آپ دنیا میں تو کسی کے ساتھ کر سکتے ہو، مگر قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا نا۔ زندگی میں کبھی ایک اصول بنا لیں، آپ کی طرف کسی کا 1 روپیہ آنا نہیں چاہیے، یہ رہ گیا نا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اسے قیامت کے دن 700 مقبول باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے جو 1000 روپے، 2000 روپے، 10,000 روپے، 1 لاکھ روپے پر دبا کے بیٹھا ہوا ہے، زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، اس کا بنے گا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں میں بڑا ترم خان ہوں، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں نا وہ بہت بڑی میری زندگی کا نچوڑ ہے، اور میں نے یہ باتیں بڑے بڑے لوگوں سے بھی سنی ہیں جو مجھ سے بھی بڑی عمر کے ہیں۔ شاید آپ کو ابھی نہ سمجھ آئے، لیکن جو 50 سے اوپر کے وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ آپ ایک بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہیں، جس نے جس کے پیسے کھائے نا وہ کبھی زندگی میں کامیاب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پیسے کھانے والا آپ کو چھپتا ہوا، آپ کو ڈرتا ہوا، آپ کو تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جس کے کسی نے پیسے کھائے نا اللہ نے اس کو اس سے زیادہ پھر لوٹا دیے ہیں۔ یہ اصول ہے، تھوڑے دن لگتے ہیں، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا اللہ اسے کھڑا کر دیتا ہے، اور کھانے والا برباد ہی رہتا ہے۔ اچھا دنیا میں تو برباد رہا، اب آخرت میں الگ اس نے بربادی اٹھانی کیونکہ اس نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ تو کبھی زندگی میں بندہ کسی کے پیسے، کسی کا حق لے کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تھوڑے دنوں کی چاندی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کا ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے، اس کا تباہ و بربادی ہوتے دیکھا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کبھی کسی کا حق میری طرف نہیں آنا چاہیے، وہ اس کو پورا لوٹائے، وہ بھول گیا پھر بھی لوٹنا ہے، معافی بھی مانگیں کہ یار لیٹ ہو گیا بھائی معذرت، اور پھر کیا فرمایا وعدے پورے کریں۔ ہمارے یہاں تو بھائی تکیہ کلام ہو گیا، تو اسی فکر ہی نہیں کرو، وہ کل کر دیتا ہوں، پرسوں کر دیتا ہوں، بس آپ آ جاؤ جمعے والے دن۔ اچھا یہ بولتے وقت بھی پکا ارادہ ہوتا ہے کہ ہونا نہیں، ڈولی ہی دینی، پتہ ہے عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہم نے۔ وہ ایک محاورہ مشہور کر دیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، معاذ اللہ۔ ارے وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کے ساتھ کوئی ڈیلنگ تھی تو اس سے پیسے لینے تھے، تو اس نے کہا حضور آپ کھڑے رہے میں ابھی آتا ہوں، آپ ادھر ہی نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھڑے ہو گئے ایک جگہ پر سڑک پر، وہ بندہ گیا گھر جا کے بھول گیا کہ میں نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ اس کو 3 دن بعد یاد آیا، وہ 3 دن بعد آیا تو نبی پاک وہیں کھڑے تھے۔ کہا نوجوان تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ کہا حضور میں بھول گیا تھا، لیکن چونکہ نبی پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں کھڑا ہوں، آپ آ جاؤ، آپ وہیں کھڑے رہے، اور ہم بس میں کل پہنچ رہا ہوں، فکر ہی نہیں کرو تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ ارے بس پرسوں ہو گیا کام۔ نہیں اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنی قسمیں کھا لیں یقین بھی نہیں آتا ہے۔ میرا بھی ایک جملہ مشہور ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نا تسی فکر نہ کرو، میں نے کہا جو کہتا تسی فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو۔
ہاں وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے آپ فکر ہی نہ کریں, ہو گیا کام, آپ ارے آپ ٹینشن ہی نہ لیں. جو یہ کہتا ہے ٹینشن نہ لو, اس کی زیادہ ٹینشن لینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ اس کا تکیہ کلام ہے. نہ کریں ایسا آپ. اچھا پھر ایسا بندہ جو ہے نا یوں سمجھے آہستہ آہستہ دوست کھو دیتا ہے, اعتماد کھو دیتا ہے. آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کہو نا آپ کا کام ہو جائے گا, سامنے والے کو پتا اس کی بات پتھر کی لکیر ہے, وہ آپ پر اعتماد کرے گا. یار اس نے آج تک جب جو بولا ہے نا وہ ٹائم پہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار گولی دے کے ہماری گاڑی چل رہی ہے آگے, نہیں چلے گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا دکاندار کون سا چلتا ہے, آپ محلے میں سودا کس سے لیتے ہیں؟ آپ بعض دکاندار ایسے جو مہنگا سودا دیتے ہیں آپ جا کے اس سے لے لیتے ہیں کہ یار یہ سچا دیتا ہے. وہ سستا تو دیتا ہے مگر ملاوٹ کرتا ہے, تو ملاوٹ والے کا کاروبار آگے جا کے بدی ہوتا ہے, اور اچھی کوالٹی کا مہنگا بھی لوگ خریدتے ہیں. بالکل ایسے ہی بندہ وہی چلے گا. آپ اپنی آرگنائزیشن میں, اپنے ادارے میں, اپنے جاب میں بھی آگے جب ہی بڑھیں گے جب آپ سچے ہوں گے. آپ کا ایچ او ڈی کہے گا یار جب بولتے کو جھوٹ بولتا ہے, جب دیکھو کوئی بہانہ کرتا ہے. آہستہ 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 آپ ڈاؤن. پھر آپ پتہ کیا کہیں گے, یار پتہ نہیں مجھے کیوں پیچھے کرتے ہیں, مجھے آگے نہیں بڑھاتے, میری تنخواہ نہیں بڑھاتے, میرا گریڈ نہیں بڑھاتے. بھائی آپ کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی, آپ ہر وقت کوئی نئی کہانی سنا رہے ہوتے ہو. سچے رہو نا. اچھا کہانیاں پتہ ہی کون سناتا ہے؟ ایک بات اور زندگی میں یاد رکھیں, ہمیشہ کہانیاں وہ سنائے گا جس کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے. جھوٹے کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا بھائی آپ 2 دن کیوں نہیں آئے, وہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا. اب آپ کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنے چینل میں دادی مار دی ہے. اب 2-3 مہینے بعد آپ نے کہا دادی بیمار تھی, تو ایچ او ڈی کہا 3 مہینے پہلے تو انتقال ہوا تھا, بیمار کیسے ہو گئی؟ تو پریشان. جو جھوٹا ہوگا نا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اچھا کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو, اچھا ذرا بھرم بھی مارنا تھا, اب لیاری بولوں گا تو نہیں, میں تو جمشید روڈ پہ رہتا ہوں یا میں بہادر آباد رہتا ہوں. اب ساری زندگی اس دوست کے ساتھ یاد رکھنا ہے میں لیاری میں نہیں رہتا, اس کے سامنے بہادر آباد رہ رہا ہوں. اس کو سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. اس کو نیند سے اٹھا کے پوچھو کہاں رہتے ہو, جہاں رہتا ہے وہ بتا دے گا کہاں رہتا ہوں. کیا کرتے ہو, تو یہ کرتا ہوں. جھوٹا آدمی مضطرب رہے گا, پریشان رہے گا, فائلیں سنبھالتا ہوا نہ, جس کے پاس بہت ساری فائلیں ہوں چھپا چھپا کے چل رہا ہو, وہ ایسا ہی ہوتا ہے جھوٹا, کیونکہ کسی کو کوئی کہانی سنائی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو کوئی. اچھا ہم سمجھتے ہیں سامنے والا ہماری باتوں میں آ گیا, سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے یار یہ گھما رہا ہے, یہ پھرا رہا ہے, چلا ہمیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں لوگ. مگر ایک وقت آتا ہے جب ہماری جگہ کوئی صحیح آدمی ملتا ہے نا تو ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. کہ جھوٹے کی جگہ نہیں بنتی ہے. یاد رکھو, سچے رہیں, سیدھے رہیں, امانت دار رہیں, وعدے پورے نہیں کر سکتے منع کر دیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کورس کروایا جا رہا ہے آج کل, ہاؤ ٹو سے نو, نہیں کہنے کا طریقہ. نہ کہہ دیں یار, نہ کہیں کہ ہو جائے گا. آپ کسی کو آسرے پہ رکھے ہوئے ہیں اور کرنا بھی نہیں ہے, پیار محبت سے سمجھا دیں, معذرت خواہ حضور میں نہیں کر سکوں گا, اللہ آپ کا کام آسان کر دے, مگر میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں. مدد نہیں کر سکتے منع کر دیں. وہ کسی اور کے پاس تو جائے نا, آپ نے فکر ہی نہ کرو اگلے ہفتے آ جاؤ. وہ بیچارہ قرضے میں ڈوبا جا رہا ہے اور آپ سے امید لگائے بیٹھا ہے, آپ نے دینا نہیں ہے مگر گھمانا ہے اس کو. کام نہیں کر سکتے منع کر دیں, کوئی اور چیز منع کر دیں, آسرے میں نہ رکھیں, گولی نہ دیں کسی کو, بات کو آگے نہ بڑھائیں, اور بالکل اسی طرح وعدے پورے کریں. اب آگے چلتے ہیں, 5 کام ہو گئے, زیادہ کام نہیں ہوئے نا, اب آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے پھر والذین هم علی صلاتهم یحافظون. پہلی آیت کیا تھی؟ قرآن, وہ نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. اب اس کا آخری کام کیا بتایا؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, قضا نہیں کرتے, ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ کامیاب لوگوں کی پہلی کیٹیگری بھی نماز, آخری کیٹیگری بھی نماز. ٹھیک ہے جناب, اب آئیے انعام کی باری آگے. دیٹس اٹ, یہی کام تھے, بہت بڑی لسٹ نہیں ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, سب مل کے ریپیٹ کرتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ نماز میں خشوع و خضوع. دوسرا کیا تھا؟ فضول باتوں سے بچنے کا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. چوتھا کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. پانچواں کیا ہے؟ وعدے اور امانتیں پوری کرنی ہے. چھٹا کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنی ہے. دیٹس اٹ. دیر از نو بگ لسٹ. کوئی مجاہدات نہیں ہے کہ 2 سال کے لیے گھر چھوڑ دو. اب آؤ میں بتاتا ہوں انعام کیا ہے, انسینٹو کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون. فرمایا یہی لوگ وارث ہیں. اچھا کس پراپرٹی کے بھائی؟ کان کھڑے ہو گئے نا یار, ہم وارث بن گئے. پراپرٹی کون سی ہے جس کے وارث ہیں؟ اللہ اکبر. سنو, وارث پتہ ہے کیا کس چیز کے ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس. ہائے ہائے ہائے, فرمایا کہ یہ فردوس کی میراث پائیں گے. فردوس پتہ ہے کیا ہے؟ تمام جنتوں میں سب سے جو ٹاپ کیٹیگری کی جنت ہے نا وہ فردوس ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جب بھی رب سے دعا مانگا کرو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو, قبولیت کا وقت ہوگا تمہاری لیے جنت الفردوس لکھ دی جائے گی. اچھا اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے, چلو یار فردوس کی میراث ملے گی مگر کتنے دن؟ بزنس کلاس میں کوئی سفر کرتا ہے, کوئی وی آئی پی لاؤنج میں چلا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے نا. فردوس تو سب سے ٹاپ جنت ہے, کتنے دن؟ آئے ہائے, آگے فرمایا ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت الفردوس ملنی ہے اور اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. بس آپ چلے گئے تو بس چلے گئے, موت بھی نہیں آنی نا. مجھے بتاؤ یار اس سے زیادہ آسان کوئی فارمولہ ہے؟ 6 کام کرنے ہیں, جنت اور اللہ کا وعدہ ہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائی, میں آپ کے پاس قرآن کا پیغام لے کر, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے.